صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے اس کل کائنات کو خلق کیا، ہر ایک ذرے ذرے کو خلق کیا اگر تو اس ایک عظیم ہستی کی محبت میں کہ جو ہمارے آخری نبی ہیں، کہ وہ عظیم شخصیت کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہر ایک چیز کو خلق کیا، اگر ان سے محبت خدا نہ کرتا تو کسی چیز کو خلق نہ کرتا. یقیناً وہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ پروردگار عالم جب رسول عربی سے اس قدر محبت کرتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم نے اس عظیم ہستی کو، ہمارے آخری نبی کو، حضور کو، سرکار کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں. اور یقیناً وہ رسول عربی جب کسی کے لیے یہ جملہ کہہ دے کہ یہ انسان میرے لیے اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اسے راضی کیا تو مجھے راضی کیا، اسے ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا، تو یقیناً یہ بات بہت زیادہ معنی رکھتی ہے ہر انسان کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لینا چاہوں گی کہ جس کے ماتحت رسول اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آپ کو اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کس قدر محبت تھی، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت، ان کی منزلت، ان کی قدر و قیمت کس قدر بلندی تھی کہ اس ایک حدیث مبارک سے ہم سہارا لیں اگر اس حدیث مبارک کا تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جو اس انداز کی ہے کہ ہم زیادہ تر فرقوں میں پاتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بہت سے فرقوں، مسلمان کے بہت سے فرقوں میں ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ جملہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ عظیم شخصیت کہ اللہ جس کی محبت میں ہر ایک چیز کو خلق کرے، وہ رسول عربی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اپنی بیٹی کے لیے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے خوش کیا اسے شاد کیا اس نے مجھے شاد کیا. تو بے شک اب یہ قابل غور ہے یہ جملہ کہ جو بھی جناب فاطمہ زہرا کو ناراض کرے وہ رسول اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرتا ہے. رسول اللہ اسے کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ جس سے جناب زہرا راضی نہ ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب نے اس حدیث کے ذریعے اپنی بیٹی کی قدر و قیمت و منزلت کو زمانے کے سامنے عام کیا، اس بات کو پیش کیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ زمانہ امت مسلمہ جناب فاطمۃ الزہرا کے متعلق اس طرح سے رویہ اپنا پیش کرتا کہ ان کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے، رسول اللہ کی اس حدیث مبارکہ کو سمجھتے ہوئے جناب فاطمہ زہرا کی اہمیت، ان کا احترام اور زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ہم پاتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا کہ ادھر لوگوں نے جناب فاطمۃ الزہرا کی طرف سے اپنی نگاہوں کو موڑ لیا. خود جناب زہرا کی زندگی میں بھی آپ پر مظالم ڈھائے گئے. حد تو یہ ہو گئی اس بغض کی کہ بعد شہادت جناب فاطمۃ الزہرا یہ اس امکان میں دشمن لگے رہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا کی قبر کا پتہ کیا جائے اور اسے بھی تکلیف پہنچائی جائے. حتیٰ کہ دن گزرتا رہا اور ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب 8 شوال آئی، 8 شوال جو کہ سن 1925 21 اپریل تھی، کہ اس تاریخ کو جو کہ تاریخ اسلام میں ایک کالا دن مانا جاتا ہے، ایک کالے دھبے کی مانند ہے اسلام کے دامن پر یہ دن، کیونکہ اس دن وہ ظلم ڈھایا گیا کہ رسول اللہ نے جس کے لیے کہا کہ جو میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے، اس بیٹی کی قبر مبارکہ پر تعمیر جو مزار تھا اس مزار کو منہدم کیا گیا.
اس مزار کو گرایا گیا۔ یعنی کہ رسول اللہ جس بیٹی سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس بیٹی کا بھی احترام انسان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے واجب تھا، لازم تھا، ضروری تھا۔ لیکن بعد شہادت جناب زہرا ان کے قبر کا احترام بھی لازم ہے یقیناً۔ لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے بعد شہادت فاطمۃ الزہرا آپ کی قبر کو منہدم کیا ہے، آپ کی قبر پر بلڈوزر چلوائے گئے۔ 21 اپریل 1926 وہ تاریخ تھی کہ جب آل سعود نے حکم دیا ہے اور اس طرح سے جناب فاطمہ زہرا کے قبر پر بلڈوزر چلائے گئے، روضہ منہدم کیا گیا، کہ وہ تاریخ اور آج کا دن ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، چاہنے والے آواز بلند کر رہے ہیں کہ جنت البقیع میں یہ مزارات تعمیر ہوں، لیکن وہاں پر روضے تعمیر نہیں کیے جا رہے۔ جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی لخت جگر تھی نا، آپ کی بیٹی تھی، کہ جس کے متعلق آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو جس نے جناب زہرا کی قبر مبارکہ کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا، ان کے مزار کو، ان کے روضے کو، تو کیا اس نے رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی؟ یقیناً پہنچائی ہے۔ اب وہ انسان کیسے یہ امید رکھے گا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی بخشش و نجات ہو جائے، کہ جو خداوند عالم کی کنیز خاص کے مزار پر اس طرح سے ظلم ڈھا دے۔ جناب زہرا جنت البقیع میں آپ کا روضہ مبارکہ تھا، لیکن اسے منہدم کر دیا گیا۔ جنت البقیع وہی قبرستان ہے کہ جو مدینہ کا سب سے پرانا قبرستان مانا جاتا تھا، اور اس قبرستان کی تاریخ میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان آیا کرتے تھے اور یہاں پر دفن لوگوں کو سلام کیا کرتے، ان کے لیے استغفار کیا کرتے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اس قبرستان کے متعلق ایک خاص اہمیت ہے اس قبرستان کی، اور یہاں پر یہ بلند ہستیاں بھی دفن ہیں جن میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دفن ہے، جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ لیکن اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر روضہ تعمیر کیا جا سکے، جو روضے تھے انہیں گرایا گیا۔ صرف یہی نہیں، ان مقدس ہستیوں کے علاوہ، اولاد رسول کے علاوہ، اصحاب رسول میں بھی کچھ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، ازواج رسول کی بھی قبریں وہاں موجود ہیں، جن تمام پر روضے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور قبروں کو اس طرح سے مسمار کیا گیا، ان روضوں کو اس طرح سے مسمار کیا گیا کہ آج بھی چاہنے والا جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ مزارات کی تعمیر ہو، روضے وہاں پر تعمیر کیے جائیں، اور اس کے لیے ہر سال بالخصوص پوری دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں پر کسی سنی کا نہیں ہے، کسی شیعہ کا نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا ہے، کیونکہ پوری امت مسلمہ رسول اللہ کی اس لخت جگر سے محبت کرتی ہے۔ کیا اہل سنت رسول اللہ کی اس بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین سے محبت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ اہل تشیع بھی محبت کرتے ہیں، تمام مسلمان محبت کرتے ہیں۔ تو یقیناً ان کی یہ آرزو ہے کہ اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی جو کہ خود اللہ کی کنیز خاص ہیں، ان کا روضہ تعمیر کیا جائے، اور ان مقدس مقامات پر بھی جو مقدس ہستیاں یہاں دفن ہیں ان کے بھی روضے تعمیر کیے جائیں۔ اور اس کے لیے ہر سال 8 شوال کی اس تاریخ میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، آواز مسلمان بلند کرتے ہیں، جس میں 2 اہم جگہوں پر 2 اہم ملک ایسے ہیں جو زیادہ جہاں سے اس کے لیے آواز اٹھتی ہے، کہ ایجپٹ اور ایک ہندوستان انڈیا میں، کہ زیادہ تر آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس بات کے لیے کہ جنت البقیع میں مزارات کی تعمیر کی جائے۔ لہٰذا اس بات کو عام کرنا ہے، کیونکہ آج بھی زمانے میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جنت البقیع میں 8 شوال سن 1925 جو کہ 21 اپریل تھی، اس میں کیا ظلم ڈھایا گیا، رسول اللہ کی بیٹی کے مزار پر بلڈوزر چلا کر کے کس طرح سے روضے کو منہدم کیا گیا، مسمار کیا گیا۔ آج وہاں پر وہ روضہ کس طرح سے دھوپ میں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی وہاں پر انتظام نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام باتیں عام امت کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ پروٹیسٹ
کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، جنت البقیع کے مزارات جو منہدم کیے گئے ان پر پھر سے مزارات کی تعمیر ہو، اس کے لیے اپنی آواز کو اتنا بلند کیا جائے، ہر ایک لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے تاکہ ایک مرتبہ جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی اس تاریخ کو جاننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس تاریخ کے بارے میں جانیں کہ کیا گزرا تھا اور اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یقیناً ہماری خاموشی، ہماری چپی ہمارے لیے ایک وبال ثابت ہوگی، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کے متعلق ہم نے کیا کیا۔ تو یقیناً اپنے رسول، وہ رسول کہ جو ہماری اصلاح کے لیے، جو ہماری ہدایت کے لیے پتھر کھاتے رہے، اذیت برداشت کرتے رہے، جن کی آل اولاد ہماری ہدایت کے لیے، امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے تکلیفیں، اذیتیں، مصائب برداشت کرتے رہے، آج انہی کے روزے اس طرح سے بغیر سائے کے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس آواز کو بلند کرنا ہے اور احتجاج بھی کرنا ہے، پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، لوگوں تک اس بات کو عام بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد وہ دن لائے کہ جب جنت البقیع میں تمام مقدس مقامات پر یہ مزارات، ان روزوں کی تعمیر ہو جائے، اور خدا ہمیں بھی توفیق، ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے ان تمام روزوں کی انشاءاللہ زیارت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔